العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم. قال صاحب الوقایہ ویصلی به ما شاء من فرض ونفل خلافا للشافعی رحمہ اللہ وینقذه ناقض الوضوء وقدرته على ماء كاف لطهره حتى إذا قدر على الماء ولم يتوضأ ثم عدمه عاد التيمم. وإنما قال كاف لطهره حتى إذا اغتسل الجنب ولم يصل الماء لمعة ظهره وفنى الماء وأحدث حدثا يوجب الوضوء فتيمم لهما ثم وجد من الماء ما يكفيهما بطل تيممه في حق كل واحد منهما وإن لم يكفي لأحد بقي في حقهما وإن كفى لأحدهما بعينه غسله ويبقى التيمم في حق الآخر. طلبہ عزیز، جیسا کہ گزشتہ سبق میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم وضو کا خلف ضروری ہے، اور ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک تیمم وضو کا خلف مطلق ہے. اسی کو دوسرے الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم طہارت ضروریہ ہے، جبکہ ہمارے اور احناف کے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ ہے. اس بنیادی اختلاف پر متن میں جو عبارت موجود ہے ابھی ہم نے پڑھی ہے وَيُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ مِنْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ، اسی بنیادی اختلاف پر یہ جزوی اختلاف کا دار و مدار ہوگا کہ ہمارے نزدیک ایک مرتبہ تیمم کرنے کے بعد اس تیمم سے ایک فرض، دو فرض اور جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، جب تک کہ اس کا تیمم نہ ٹوٹے اور ختم نہ ہو. تیمم کو توڑنے والی چیز جب تک پیش نہ آئے، وہ جس طرح وضو سے بہت سارے نفل اور بہت سارے فرائض ادا کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی طہارت اور وضو باقی ہو، اسی طرح تیمم کے ذریعے سے بھی جتنے فرض اور نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک تیمم سے صرف ایک فرض ادا کر سکتا ہے. ہاں البتہ نفلیں چونکہ فرض کے تابع ہوا کرتی ہے، اس لیے نوافل ایک تیمم سے پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض ایک ہی پڑھے گا، اس کے بعد اس کا تیمم باطل اور ختم ہو جائے گا. وجہ وہی ہے جو اوپر ابھی بتائی گئی ہے کہ ان کے نزدیک وضو کا خلف ضروری ہے تیمم، لہٰذا اس پر لازم ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا تیمم کرے، کیونکہ خلف ضروری کے معنی ہی یہی ہے کہ ضرورت کے وقت تو اس کو خلیفہ بنایا گیا، اور اب چونکہ ایک فرض ادا کرنے کے بعد ضرورت پوری ہو چکی ہے تو تیمم بھی باطل ہو گیا، اب اسے نئے سرے سے تیمم کرنا ہوگا. جبکہ ہمارے نزدیک کئی فرائض اور نوافل، جتنی فرض اور جتنے نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے جب تک کہ اس کا یہ تیمم باقی ہے. آگے فرماتے ہیں وَيُنْقِذُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ، یہاں سے نواقض تیمم کا بیان شروع فرما رہے ہیں. یہاں پر آپ غور کیجئے، يُنْقِذُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ وَقُدْرَتُهُ، یہ نقض کی جو نسبت قدرت کی طرف انہوں نے کی ہے یہ مجازی ہے، اس لیے کہ ناقص تو دراصل سابق حدث ہے،
اور چونکہ تیمم کو مباح کرنے والی جو شے ہے اس کا ختم ہونا بھی ضروری ہے، تیمم کو مباح کرنے والی چیز ہے اس کا پانی پر قادر نہ ہونا، اسی طریقے اس کا مریض ہونا، کا پانی کا دور ہونا وغیرہ، اس کا زائل ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا عمل ظاہر ہو سکے۔ اور ناقص کی طرف جو نسبت ہے نقض کی، یہ نسبت حقیقی ہے۔ اب دیکھیے چونکہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے تو جو حکم اصل کا ہوگا وہی اس کے خلیفہ کا، نائب کا بدرجہ اولا ہوگا۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا ان تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ ایک مزید چیز جو تیمم کو توڑنے والی ہے وہ ہے قدرتہ علی ماء کاف لطہرہ، اس کا اتنے پانی پر قادر ہو جانا جو اس کی طہارت واجبہ ضروریہ کے لیے کافی ہو۔ یعنی اگر اسے غسل کی ضرورت ہے تو اتنا پانی مل جائے جس سے وہ غسل کر سکے، یا یہ کہ اگر وہ حدث اصغر کا شکار ہے، بے وضو ہے، تو اسے اتنا پانی میسر آ جائے کہ جس سے وہ وضو کر سکے، تو اب یہ کہیں گے کہ اسے اتنے پانی پر قدرت حاصل ہو گئی جو اس کی طہارت کے لیے ضروری ہو اور کافی ہو۔ یہاں پر علی ماء کاف لطہرہ، یہ اطلاق جو مصنف نے مطلق ذکر فرمایا ہے، یہ اطلاق اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ ادنا درجہ اس میں کافی ہوگا، قدرت کے ثابت ہونے کے لیے ادنا درجہ کافی ہوگا۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی نے پانی پایا اور ہر عضو کو اس نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھویا، لیکن پانی ختم ہو گیا اور ابھی مثال کے طور پر پیروں کا دھونا باقی رہ گیا۔ اب دیکھا جائے گا کہ اگر وہ اس پانی کو وضو میں ایک مرتبہ ہر عضو کو دھونے میں اگر استعمال کرتا تو اس کا وضو مکمل ہو جاتا، لیکن اس نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھویا جس سے پانی ختم ہو گیا۔ تو مختار قول یہی ہے کہ اس کا تیمم جو ہے باطل ہو جائے گا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ اسے اتنے پانی پر قدرت حاصل ہو گئی ہے کہ جس سے وہ اپنی طہارت ضروریہ یعنی وضو کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اس نے 3 اور 2 مرتبہ پانی کا استعمال کیا اور وضو مکمل نہ ہو سکا تو قدرت گویا ثابت ہو گئی۔ یہی مطلب ہے کہ ادنا درجے پر بھی، ادنا مقدار بھی قدرت کی کافی ہوں گی، جیسے وضو کے اندر ہر عضو کو ایک مرتبہ دھونا۔ اسی پر مصنف نے حتیٰ سے مسئلہ متفرع کیا ہے کہ پانی پر قادر ہونا یہ اس کے تیمم کو ختم کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں حتی اذا قدر علی الماء، یہاں تک کہ جب وہ پانی پر قادر ہو، ولم یتوضا، اور اس نے وضو نہیں کیا، ثم عدمہ، پھر پانی ختم ہو گیا، منعدم ہو گیا، غیر موجود ہو گیا، تو اعادت تیمم، جو سابقہ تیمم ہے اس کا اسے اعادہ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی اسے ملا اور اس نے پانی کا استعمال وضو کے لیے نہیں کیا تو قدرت تو ثابت ہو گئی، اب پانی ختم ہو گیا بعد میں تو یہ اس کی اپنی سستی اور کاہلی یا بے توجہی ہے، البتہ اسے قدرت ثابت ہو گئی، اس لیے سابقہ تیمم ٹوٹ گیا۔ وَإِنَّمَا قَالَ كَافٍ لِطَوْرِهِ، اس جز پر مصنف تفریعی مسئلہ آگے پیش فرما رہے ہیں شارح وقایا کہ مصنف نے متن میں فرمایا کہ اتنا پانی پر قدرت حاصل ہو جو اس کی طہارت کے لیے کافی ہو، یہاں تک کہ جب ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ جنوبی آدمی غسل کرے، وَلَمْ يَصِلِ الْمَاءُ لُمْعَةَ ظَهْرِهِ، اور پانی اس کے پشت کے کسی خشک جگہ نہ پہنچ پائے، وَفَنَ الْمَاءُ، اور پانی ختم ہو جائے، وَأَحْدَثَ حَدَثًا، اس کے بعد اس کو ایسا حدث پیش آ گیا، یوجب الوضوء، جو وضو کو لازم کر دیتا ہے، فَتَيَمَّمَ لَهُمَا، اب اس نے غسل اور وضو دونوں کی طرف سے تیمم کر لیا، ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِمَا، پھر اس نے اتنا پانی پایا جو دونوں کے لیے کافی ہے، لمعات ہونے کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی کافی ہے، تو بطل تیممہ فی حق کل واحد منہما، تو اس کا تیمم دونوں کے حق میں باطل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں، یہاں سے مصنف جو ہے مختلف شکلیں اور صورتیں اس کی بیان فرما رہے ہیں کہ
کہ وہ اتنے پانی پر قادر ہو جائے جو اس کی طہارت کے لیے کافی ہے۔ تو لمعہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لمعہ بضم اللام، وضو یا غسل کے وقت بدن کے کسی بھی حصے کا، کسی حصے میں کسی جگہ کا بے خیالی سے خشک رہ جانا۔ وضو یا غسل میں جو جگہ خشک رہ جائے بے خیالی سے، اس خشک جگہ کو جو ہے لمعہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ظہر کی طرف جو نسبت کی گئی ہے، یہ ظہرن کی جو قید یہاں لگائی گئی ہے، تو چونکہ عام طور پر خشک حصہ وہ پیٹھ کی جانب رہ جاتا ہے، رہنا ممکن بھی ہے اور رہ جاتا ہے، اس لیے ظہر کی قید لگا دی گئی، ورنہ بدن کے کسی بھی عضو خشک رہ جائے، جیسے کہ 2 انگلیوں کے درمیان کا حصہ خشک رہ جائے یا کوہنی کا پچھلا حصہ خشک رہ جائے، اس کو بھی لمعہ ہی کہا جائے گا۔ عموماً چونکہ خشکی اگر رہ سکتی ہے تو پشت کی جانب، اس لیے ظہر کی قید لگا دی۔ اب مسئلے کی پہلی صورت یہ بیان فرمائی کہ جنوبی آدمی غسل کر رہا ہے اور پشت میں کوئی جگہ یا بدن کے کسی اور حصے میں خشک رہ گئی، جگہ پانی پہنچ نہیں پایا اور پانی ختم ہو گیا۔ اب اسے حدث پیش آ گیا، تب 2 ضرورتیں گویا اس کو پیش آ گئی ہے۔ ایک ہے جنابت پہلے سے موجود ہے جو مکمل نہیں ہوئی لمعہ کے رہ جانے کی وجہ سے، اور ایک حدث بھی یعنی پیش آ گیا جو وضو کو لازم کرے۔ اب اس نے تیمم دونوں کی طرف سے کر لیا، غسلوں کی طرف سے بھی تیمم کیا اور وضو کی طرف سے بھی تیمم کر لیا، اس لیے کہ پانی موجود نہیں ہے۔ اب اس نے بعد میں اتنا پانی پایا جو دونوں کو کافی ہے، اس سے لمعہ بھی دھو سکتا ہے اور وضو بھی کر سکتا ہے، تو اب تیمم دونوں کے حق میں اس کا باطل ہو گیا۔ یہ مسئلے کی پہلی صورت ہے، کیونکہ وہ اتنے پانی پر قادر ہو گیا جس سے کہ وہ لمعہ اور وضو دونوں کو وضو کر سکتا ہے اور لمعہ کو بھی دھو سکتا ہے۔ اب آگے مسئلے کی دوسری صورت بیان فرمائی، وَإِن لَّمْ يَكْفِ لِأَحَدٍ بَقِيَ فِي حَقِّهِ، بالکل اس کے مخالف صورت کہ اگر لمعہ اور وضو دونوں کے لیے اتنا پانی اس کو نہیں ملا کہ وہ لمعہ اور وضو کر سکے، لمعہ دھو سکے، خشک جگہ دھو سکے جو جنابت میں چھوٹ گئی ہے، اور وضو کی طرف وضو کر سکے، تو اس صورت میں اس کا سابقہ تیمم دونوں کے حق میں باقی رہے گا، تیمم بحال رہے گا، کیونکہ دونوں میں سے ایک کو بھی نہیں دھو سکتا ہے، اتنا قدرت اس کو اتنے پانی پر حاصل نہیں ہو سکی ہے جو اس کی طہارت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد مسئلے کی تیسری صورت بیان فرمائی، وَإِن كَفَى لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ، کہ پانی اس کو جو ملا ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کافی ہے، متعین طور پر وہ پانی دونوں میں سے کسی ایک ہی کی طہارت کو کافی ہے، یعنی وہ اتنا تھوڑا ہے کہ یا تو وضو کر سکتا ہے یا تو لمعہ دھو سکتا ہے، تو جس کے لیے کافی ہو اس کو دھوئے، اگر لمعہ کے لیے کافی پانی مل گیا تو لمعہ دھو لے، اور دوسرے کے حق میں اس کا تیمم باقی رہے گا، یعنی وضو کی طرف سے جو اس کا تیمم کیا ہے وہ باقی رہے گا، کیونکہ بالکل ابتدا میں اس نے تیمم دونوں کی طرف سے کیا تھا، لیکن اب چونکہ لمعہ یا وضو دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کافی پانی مل گیا تو ایک کے حق میں دوسرے کے حق میں تیمم باقی رہے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے مسئلے کی چوتھی صورت بیان فرمائی۔ تیسری صورت یہ ہے، وَإِن كَفَى لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ غَسَلَهُ وَيَبْقَى التَّيَمُّمُ فِي أَخِي الْآخَرِ وَإِن كَفَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُنْفَرِدًا غَسَلَ الْلُمْعَةَ۔ مسئلے کی چوتھی صورت یہ ہے کہ پانی اتنا ملا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو لا علی التعین دھو سکتا ہے۔ اس سے پہلے والی صورت متعین طور پر کسی ایک کے لیے کافی ہو سکتا تھا پانی، اور یہ چوتھی صورت ہے لا علی التعین، کسی ایک کو دھو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وضو کے لیے جتنا پانی چاہیے لمعہ دھونے کے لیے بھی اگر اتنا ہی پانی درکار ہے اور ضروری ہے اور اتنا ہی پانی ملا تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا ہے؟ تو مسئلہ بتایا کہ ایسی صورت میں اسے لمعہ دھونا ہے،
جو کہ جنابت میں خشک جگہ رہ گئی ہے، وہ لمعہ جنابت کی طرف سے جو طہارت ہے اسے مکمل کرنا ہے، لمعہ دھوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدث اکبر ہے، اور وضو کی طرف کے حق میں اس کا تیمم باقی رہے گا، کیونکہ وضو یعنی یہ حدث اصغر ہے، تو لمعہ چونکہ حدث اکبر ہے جو کہ حدث اصغر سے زیادہ غلیظ ہے، تو گویا اہم ضرورت کی طرف، ضرورت اہم کے لیے پانی کا استعمال کرے گا۔ اسی کو فرمایا وَإِن كَفَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُنْفَرِدًا، اگر وہ پانی جو اسے ملا ہے دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کافی ہے انفرادی طور پر، غسل اللمعہ، تو لمعہ دھو لے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ، جنابت زیادہ غلیظ ہے حدث اصغر کے مقابلے میں۔ اب دیکھیے اس نے لمعہ دھو لیا، یہ مسئلے کی 4 صورتیں ہوگی۔ فَإِذَا غَسَلَ اللُّمْعَ هَلْ يُعِيدُ التَّيَمُّمَ لِلْحَدَثِ، تو کیا اب جو حدث اسے پیش آیا اس کے لیے وہ تیمم کا اعادہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اس سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ 2 روایتیں، یعنی اس صورت میں جب وہ اس پانی سے خشک جگہ کو دھو لیے، یعنی اہم ترین کو اس نے مقدم رکھا، تو اب حدث کے لیے اس کو تیمم کرنا ہوگا یا نہیں کر رہا ہوگا؟ تو کہا کہ امام صاحب کی طرف سے اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اعادہ نہ کرے، یہ امام ابو یوسف کی روایت ہے، تیمم کا اعادہ نہیں کرے گا حدث کی طرف سے۔ وجہ یہ کہ وہ کافی پانی پر قدرت حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ وہ پانی تو لمعہ کے لیے متعین ہو گیا، تو گویا اتنے پانی پر اسے قدرت حاصل نہیں ہوئی جو رافع حدث ہو، لہذا حدث کے حق میں اس کا تیمم باطل نہیں ہوا، اعادے کی ضرورت نہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ اعادہ کرے، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پانی اسے ملا کہ لا علی التعین کسی ایک کو وہ دھو سکتا ہے، تو گویا حدث کے لیے بھی اسے اتنے پانی پر قدرت حاصل تو ہو گئی، اتنے کہ وہ جس سے وضو کر سکتا تھا اور ازالہ حدث کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اس نے اسے لمعہ کو دھونے میں استعمال کیا، لیکن اسے قدرت تو حاصل ہو گئی ہے، تو بقدر کفایت پانی پر چونکہ اسے قدرت حاصل ہو گئی ہے، اس لیے حدث کی طرف سے تیمم کا اعادہ کرے گا۔ یہی قول، یہی روایت زیادہ صحیح ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ اسی کو فرمایا فَإِذَا غَسَلَ اللُّمْعَ هَلْ يُعِيدُ التَّيَمُّمَ لِلْحَدَثِ فَفِيهِ رِوَایَتَانِ وَإِن تَيَمَّمَ أَوَّلًا۔ اب مسئلے کی دوسری ایک اور شکل بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے پہلے تیمم کر لیا، ثم غسل اللمعہ، پھر لمعہ دھویا، ففی عیادت التیمم روایتان ایضاً، تو تیمم کا اعادہ کرنے میں بھی، اس صورت میں بھی تیمم کا اعادہ کرنے میں 2 روایتیں ہیں۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اعادہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسے لمعہ میں خرچ کرنا واجب اور ضروری تھا، گویا وہ پانی حدث کے حق میں پہلے ہی سے معدوم ہے، اسے ملا ہی نہیں، ایسا مانا جائے گا، لہٰذا حدث کے حق میں تیمم باطل نہیں ہوا۔ اور یہاں بھی وہی بات کہ امام محمد کے نزدیک اعادہ کرے گا کیونکہ وہ وضو کے لیے بقدر کفایت پانی پر قادر ہو چکا ہے، جب تک پانی رہے گا تیمم فائدہ نہیں دے سکتا۔ اب جب وہ پانی لمعہ میں خرچ ہو گیا تو اب بقدر کفایت پانی سے وہ عاجز ہو گیا، اس لیے اسے تیمم کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ وہی اختلاف ہے جو اوپر والی صورت میں موجود ہے۔ وَإِن صَرَفَ إِلَى الْحَدَثِ انتقض تَيَمُّمُهُ فِي حَقِّ اللُّمْعَةِ، اگر اس پانی کو اس نے حدث کے لیے استعمال کر لیا یعنی وضو کر لیا تو اس کا تیمم لمعہ کے حق میں باطل ہو گیا، بِاتِّفَاقِ الرِّوَایَتَین، دونوں روایتوں کے اتفاق سے، یعنی امام ابو یوسف کی روایت اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق اس نے اولاً وہ پانی جو ہے استعمال کیا وضو کے لیے، تو اب اس کا تیمم لمعہ کے حق میں باطل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رفع جنابت کے لیے جتنا پانی درکار تھا اس صورت میں اسے قدرت حاصل ہو گئی، قدرت اس کی موجود ہو گئی، اس لیے لمعہ کے حق میں تیمم باطل ہو جائے گا۔ ھذا اذا تیمم للحدثین تیمما واحدا، یہ تمام صورتیں اس وقت ہے
جب اس نے دونوں حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں کی طرف سے ایک تیمم کیا ہو۔ اما اذا تیمم للجنابۃ، اب مسئلے کی دوسری صورت کہ جب وہ جنابت کے لیے تیمم کرے ثم احدث، پھر اسے حدث ہوا، فتیمم للحدث، پھر تیمم کیا حدث کے لیے الگ سے، ثم وجد الماء، اب اس نے پانی اور پایا۔ اب یہ شکل بدل گئی ہے۔ پہلی صورت میں یہ تھا کہ حدث اکبر حدث اصغر دونوں کے لیے ایک تیمم کیا تھا، تو اس کے بعد یہ ساری شکلیں۔ اب اگر اس نے جنابت کا تیمم الگ کیا، پھر اسے حدث ہوا، حدث کا تیمم الگ کیا، دو تیمم ہو گئے، اب اسے اتنا پانی ملا جو اس کی شکلیں اوپر بیان کی گئی ہے۔ فقضا فی الوجوہ المذکورہ، تو حکم وہی ہوگا جو مذکورہ شکلوں اور صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ وَإِن تیمم للجنابہ، اور اگر جنابت کے لیے تیمم کیا، ثم احدث، پھر اس نے حدث کیا، ولم یتیمم للحدث، اور حدث کے لیے وضو کے لیے اس نے تیمم نہیں کیا، فوجد الماء، اب اسے پانی ملا ہے، فإن کفى اللمع والوضوء فظاہر، اگر وہ پانی لمع اور وضو دونوں کا کافی ہو جاتا ہے تو حکم ظاہر ہے۔ ظاہر کا مطلب وہی ہے کہ جنابت کے حق میں اور وضو کے حق میں، دونوں کے حق میں اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، لمع اور وضو دونوں کے حق میں اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ اتنے پانی پر اسے قدرت حاصل ہو گئی ہے جو طہارت ضروریہ کے لیے کافی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكْفِ لِأَحَدٍ لَا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ، مسائل وہی ہے، یہاں پر بھی اسی کا اعادہ ہو رہا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کافی نہیں ہے تو تیمم نہیں ٹوٹے گا، دونوں کے حق میں اس کا تیمم باقی رہے گا۔ فَيَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ فِي اللُّمْعَةِ، ہاں اس صورت میں اتنی بات ہے کہ فَيَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ فِي اللُّمْعَةِ تَقْلِيلًا لِلْجَنَابَةِ، کہ پانی کا اب استعمال وہ لمعہ کو دھونے کے لیے کرے گا تاکہ کسی درجے جنابت کم ہو جائے، تقلیل جنابت کے لیے، جنابت کو کم کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ زیادہ اہم ضرورت ہے۔ وَيَتَيَمَّمُ لِلْحَدَثِ، اور حدث کے لیے وہ تیمم کر لے گا، اس لیے کہ وہ اتنے پانی سے عاجز ہے جو کہ اس کے وضو کے لیے کافی نہیں ہے۔ وَإِن كَفَى اللُّمْعَ لَا الْوُضُوءَ، اور اگر وہ پانی لمعہ کو تو کافی ہے، وضو کو کافی نہیں ہے، تو انتقض تیممہ، اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا جنابت کے حق میں، اس لیے کہ اتنے پانی پر قادر ہو گیا جو لمعہ کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ وَيَغْسِلُ اللُّمْعَةَ وَتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ، لمعہ دھو لے اور حدث کی طرف سے تیمم کرے۔ وَإِن كَفَى لِلْوُضُوءِ لَا لِلْلُمْعَةِ، مختلف شکلیں بیان کر رہے ہیں، اگر وہ پانی وضو کو تو کافی ہے، لمعہ کے لیے کافی نہیں ہے، فَتَيَمُّمُهُ بَاقٍ، تو اس کا تیمم جنابت کی طرف سے باقی رہے گا۔ وَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، اس پانی کو وضو میں استعمال کرے، اس لیے کہ اب اس پر وضو لازم ہو گیا۔ وَإِن كَفَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدًا يَصْرِفُهُ إِلَى اللُّمْعَةِ، اور اگر وہ پانی ہر ایک کے لیے انفرادی طور پر کافی ہے، لا علی التعین، یا تو لمعہ دھوئے یا تو وضو کر سکتا ہے، تو یصرفہ الی اللمعہ، تو الاہم فالاہم کے پیش نظر جو زیادہ اہم ہے کام، لمعہ کے لیے اس پانی کا استعمال کرے گا، کیونکہ یہ نجاست، یہ غلاظت، یہ اغلظ ہے حدث اصغر کے مقابلے میں، اس لیے پانی کا استعمال لمعہ اور خشک جگہ کو دھونے کے لیے کرے گا اور حدث کی طرف سے تیمم کر لے گا۔ فَإِن تَوَضَّأَ بِهِ جَازَ، اگر اس سے وضو بھی کر لیا اس نے، یعنی اہم کام لمعہ کو دھونے میں پانی کا استعمال نہیں کیا، اس کی بجائے اس نے وضو کر لیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ وَيُعِيدُ التَّيَمُّمَ، اور تیمم کا وہ اعادہ کر لے گا، جو سابقہ جنابت کے لیے اس نے تیمم کیا تھا اس کا اعادہ کرے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ، اور اس پانی کے ذریعے اگر اس نے وضو نہیں کیا، وَلَكِنْ بَدَأَ بِالتَّيَمُّمِ بِالْحَدَثِ، لیکن اس نے ابتدا تیمم سے کی، حدث کے لیے تیمم کیا، ثم صرف الی اللمعہ، پھر اس نے لمعہ کو دھونے کے لیے پانی کا استعمال کیا، هل يعيد التيمم ام لا، تو کیا وہ اب اس صورت میں اس تیمم کا اعادہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ففی روایت الزیادات یعید، یہ زیادات کی روایت میں ہے کہ وہ اعادہ کرے گا، وفی روایت الاصل، اور اصل یعنی مبسوط کی روایت میں یہ ہے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ اعادہ نہیں کرے گا۔ مبسوط کی روایت امام ابو یوسف کا قول ہے اور زیادات کی روایت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ پانی اتنا ملا کہ دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کافی ہے، تو اس نے اس پانی کو لمعہ دھونے کے لیے رکھا اور پہلے حدث اصغر کے لیے تیمم کیا، پھر لمعہ دھویا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے
کہ لماد ہونے کے بعد کیا وہ حدث اصغر والا تیمم پھر سے اعادہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو زیادات کی روایت میں اعادے کا حکم ہے جو کہ امام محمد کا مذہب ہے، اور مبسوط کی روایت میں اعادے کا حکم نہیں ہے، اور یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ مسائل کی ان باریکیوں کو سمجھنے کی ہمیں صلاحیت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.